اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آج جمعۃ المبارک کے مبارک دن کے صدقے ہم سب کی دعاؤں کو، ہم سب کی عبادات کو، درود شریف جتنا ہم ذکر کرتے ہیں ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور جتنی ہماری غلطیاں یا کوتاہیاں جو جان بوجھ کے اور ہم سے انجانے میں سرزد ہو جاتی ہیں، جو ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتی، ان کوتاہیوں کو، ان گناہوں کو معاف فرما، اور نبی کریم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو کا آغاز سب سے پہلے ایک بات سے جو میں بار بار بتا چکی ہوں۔ بہت سے لوگوں کے کمنٹس آتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے بعد کہ یہ سٹوری یا یہ ویڈیو ہم نے پہلے دیکھی ہوئی ہے، تو یہ بات میں آپ کو کئی مرتبہ بتا چکی ہوں کہ اکثر ہمارے بہن بھائی ڈیفرنٹ پیجز پہ اپنی سٹوریز شیئر کرتے رہتے ہیں، اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ میری سٹوری کوئی اور سنا رہا ہے یا کسی اور کی سٹوری میری ویڈیو میں بھی اب میں سنا رہی ہوں آپ کو۔ اصل ہم سب کا مقصد جو بھی اسلامک چینل یا اس طرح کی درود پاک یا استغفار ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں، ان کا مقصد ہوتا ہے کہ استغفار اور درود پاک کو لے کے موٹیویشنل سٹوریز کو شیئر کرنا، تاکہ ہمارا ایمان یا ہم جو ڈپریشن میں چل جاتے ہیں یا کسی بھی معاملے کے لے کے جو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، یا ہم دوسروں کی زندگیوں کے معجزات جب ان کی سٹوریز سنتے ہیں تو ہمیں بھی ہمت ملتی ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے معاملے بھی حل ہو جائیں گے، جس طریقے سے اللہ رب العزت نے ان کی دعا سنی اور ان کا معاملہ حل ہو گیا۔ بالکل اسی طرح آج کی ایک سٹوری بھی ایک بہن کی بہت پیاری سٹوری، کہ جب بہت پریشانی میں وہ تھی، جب ہر طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا تھا، جو بظاہر حالات ان کے بالکل موافق نہ تھے، یعنی سب لوگ انہیں چھوڑ چکے تھے، تو کس طریقے سے اللہ رب العزت نے ان کو دوبارہ وہ عزت ان کی عطا کری، دوبارہ ان کو شوہر کا وہی شوہر کے گھر میں وہی رتبہ، وہ مقام ملا، اور کس طریقے سے اللہ پاک ان کا سچ سامنے لے کر آیا، اور کس طرح ان کو ان کے صبر کا صلہ ملا۔ چلیے دوستو، آج کی سٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ دوستو، یہ بہن اپنی سٹوری بتاتی کہ ان کی شادی کو 6 سال ہو گئے تھے اور اولاد نہیں تھی ان کی، تو ان کی ساس جو ہیں خاص طور پر سسرال میں وہ بےحد ان کو پریشان کیا کرتی تھی۔ ان کے شوہر ان کا ہر معاملے میں ساتھ دیا کرتے تھے، اور اس کسی یعنی اولاد کو لے کے انہوں نے کوئی پریشر بھی ان کے اوپر نہیں ڈالا تھا، لیکن ان کی ساس نے اور جو دیگر رشتہ دار ہوتے ہیں انہوں نے ان کو ذہنی طور پہ بہت زیادہ پریشان کیا ہوا تھا، اور ان کی ساس کی یہ کوشش تھی کہ کسی طریقے سے ان کا بیٹا جو ہے وہ دوسری شادی کر لے، لیکن ان کے ہسبینڈ جو ہے وہ ان سے بے حد محبت کرتے تھے اور وہ کسی طور دوسری شادی کے لیے راضی نہ تھے، اور وہ اس کو بھی اکثر سمجھاتے رہتے تھے کہ ان کی بات ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیا کرو، وہ میری ماں ہے، میں انہیں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن تم بے فکر رہو، میں کبھی دوسری شادی نہیں کروں گا۔ لیکن اس شوہر کے سامنے تو نہیں، لیکن جب شوہر چلے جاتے تو ان کی ساس ان کو بے حد پریشان کرتی، بے حد طعنے دیتی، اور لوگوں کی مثالیں دیا کرتی کہ ان کی شادی کو اتنے سال ہو گئے، ان کے اتنے بچے ہیں، تمہارے ابھی تک نہ ہوئے۔ اور اس کے جس طرح ہمارے یہاں کا ماحول ہے کہ کس طرح عورت کو پریشرائز کیا جاتا ہے، اور کس طرح طعنے دے دے کے اس کی زندگی کو اجیرن کیا جاتا ہے، یہی کچھ ان بہن کے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ دوستوں، ایک دفعہ ان کے ہسبینڈ شہر سے باہر کسی کام کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے، تو ان کی ساس نے دیکھا کہ ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہ 2-3 دن کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ ان کی ساس نے ان کو برستی ہوئی بارش میں شام کے ٹائم گھر سے ہاتھ پکڑ کے گھر سے باہر نکال دیا، اور اندر سے دروازہ بند کر لیا، اور کہا کہ اب دوبارہ گھر میں نہ آنا۔ یہ بے حد پریشان تھی اور بہت رو رہی تھی۔ پھر یہ اپنے پڑوس میں گئی، وہاں سے اپنے ماں باپ کو فون کرا اور ان کو کہا کہ آپ جلدی آئیں اور مجھے یہاں سے آ کر لے جائیں۔ دوستوں، آپ ایک لڑکی کی یا ایک عورت کی بے بسی کی کیفیت سمجھ سکتے ہیں کہ جب کہ اس طرح اس گھر سے بے دخل کر دیا جائے، اور وہ بھی برستی ہوئی بارش میں، جب کہ کوئی بھی نہ تھا ان کے پاس۔ ان کے پڑوسی بہت اچھے تھے، انہوں نے ان کو پناہ دی۔ پھر ان کے والدین آئے اور ان کو لے کے ان کے گھر چلے گئے۔ ان کے شوہر جب اپنے کام پہ تقریباً 1 ہفتے بعد واپس آئے تو ان کی ساس نے الٹے ان کی شکایت لگا دی کہ تمہاری جو بیوی ہے وہ بغیر پوچھے گھر چھوڑ کے چلی گئی، اور ہم تو انہیں ڈھونڈتے رہے، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو اپنے ماں باپ کے گھر جا کے بیٹھی ہوئی ہے، اور اس نے ہمیں بتانا بھی گوارا نہیں سمجھا۔ یعنی ساس نے بہت برا بھلا کہا ان کے بارے میں ان کے ہسبینڈ کو۔ ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ غصے میں بے حد بھڑک گئے، اور وہ ان کے پاس آئے اور انہیں بہت برا بھلا کہا،
اور انہیں کہا کہ تم اتنی آزاد ہو چکی ہو اور تم اتنی خودسر ہو کہ تم نے کسی کو بتانا بھی گوارا نہیں سمجھا، اور تم اس طریقے سے گھر چھوڑ کر آ گئی ہو، تم نے مجھے بھی نہیں بتایا کہ تم کہاں پر ہو۔ یعنی بہت برا بھلا کہا۔ ان کے ہسبینڈ نے وہ کسی طرح ان کی بات سننے کو تیار نہ تھے۔ انہوں نے ان کو بے حد سمجھایا کہ ایسی بات نہیں ہے۔ انہوں نے آخر میں یہ بھی کہا کہ آپ پڑوسیوں سے معلوم کر لیں، ان کو سب معلوم ہے کس طریقے سے آپ کی والدہ نے مجھے گھر سے باہر نکالا ہے، اور میں نے ان کے گھر سے ہی انہیں فون کرا تھا اپنے ماں باپ کو۔ لیکن جو ان کے ہسبینڈ ہیں وہ کسی طور ان کی بات ماننے کو تیار نہ تھے، اور وہ ان کو برا بھلا کہہ کر چلے گئے۔ ان کے ہسبینڈ کے جانے کے بعد یہ بے حد روئیں۔ ان کے ماں باپ بھی بے حد پریشان تھے کہ وہ کیا کریں، لیکن یہ خاموش ہو گئی۔ انہوں نے صبر کیا اور اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑا۔ ان کے ہسبینڈ کو 2 سے 3 مہینے ہو چکے تھے گئے ہوئے، لیکن وہ کسی طرح کبھی ان سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا ان کے ہسبینڈ نے۔ یہ بے حد روتی رہتی تھی۔ انہوں نے نماز پڑھنا شروع کری، قرآن پاک کی تلاوت بھی کیا کرتی تھی۔ یہ بتاتی ہیں کہ جب میں نے استغفار کا ذکر کرنا شروع کیا تو مجھے ایسا لگا کہ مجھے ذہنی اور قلبی سکون حاصل ہونا شروع ہو گیا ہے۔ جو میرے اندر ایک اضطراب اور بے چینی کی کیفیت رہا کرتی تھی، ایسا لگا کہ کسی نے کوئی نرم سا ہاتھ میرے سر پہ رکھ دیا ہے اور کسی نے میرے دل کو تسلی دے دی ہے۔ کہ یہ بتاتی ہیں کہ بے حد سکون اترنا شروع ہو گیا۔ انہیں ایسا لگا کہ اللہ تو سب جانتا ہے، اللہ سب معاملہ ٹھیک کر دے گا، اللہ سب بتا دے گا کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ۔ بہرحال یہ استغفار کی کثرت کرنے لگی۔ ان کے ہسبینڈ کی جو والدہ ہیں وہ ان کے ہسبینڈ کے لیے یعنی لڑکیاں دیکھنا شروع ہو چکی تھیں، وہ ان کی دوسری شادی کرنا چاہتی تھیں۔ انہوں نے منگنی تک بھی یعنی بات پہنچا دی تھی، لیکن ان کے ہسبینڈ کو بتایا تک نہیں۔ جب ان کے ہسبینڈ کو پتہ چلا تو وہ بے حد غصہ ہوئے۔ انہوں نے اپنی والدہ سے خوب جھگڑا کرا کہ میں اپنی بیوی سے ناراض ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں دوسری شادی کر لوں گا۔ ان کی والدہ نے بھی کہا کہ اس کے اولاد نہیں ہو سکتی۔ ان کے ہسبینڈ نے پھر بھی منع کر دیا کہ میں دوسری شادی نہیں کروں گا، میں اپنی بیوی کو نہیں چھوڑ سکتا، اور ابھی تو مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ کیا بات سچ ہے، وہ واقعی گھر چھوڑ کے گئی تھی کہ یا آپ نے اس کو گھر سے نکالا تھا۔ ان کی والدہ ان کو برا بھلا کہنے لگیں۔ اسی اثنا میں جب وہ گھر سے باہر نکلے تو ان کی پڑوسن سے ان کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے ان کی بیگم کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا ہاں وہ جلدی آ جائے گی۔ تو پھر انہوں نے انہیں ساری بات بتائی اور کہا کہ آپ کی والدہ نے اس بچی کے ساتھ اچھا نہیں کیا، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، اس طرح اسے گھر سے باہر نہیں نکالنا چاہیے تھا۔ ان کے شوہر خاموش ہو گئے اور خاموشی سے وہاں سے چلے گئے۔ جب وہ دوبارہ گھر آئے پھر انہوں نے دوبارہ ان کی والدہ سے یہی بات پوچھی تو ان کی والدہ نے انکار کر دیا، لیکن ان کا جو دیور وہاں موجود تھا وہ آیا اور اس نے ان کے ہسبینڈ یعنی اپنے بڑے بھائی کو ساری بات بتا دی، اور ان کے بھائی نے ان کے ہسبینڈ کو مشورہ دیا کہ آپ الگ گھر لے کر بھابھی کو گھر لے کر آ جائیں، کیونکہ امی جب ان کو بسنے نہیں دیں گی، وہ بھابھی کو جب آپ واپس لائیں گے وہ پھر یہی حرکت کریں گی اور کوئی نہ کوئی ان پہ الزام لگا دیں گی۔ یہ خاموشی سے باہر آ گئے۔ یہ اپنی وائف کے پاس آئے، انہوں نے اپنی بیگم سے معافی مانگی، انہوں نے بہت رو رو کے معافی مانگی اور اپنی ماں کے رویے کی بھی معافی مانگی۔ ان کے والدین سے بھی بہت شرمندہ تھے اور انہوں نے اپنی والدہ کی طرف سے ان سے معافی مانگی کہ میری والدہ نے جو کیا میں بہت شرمندہ ہوں اس کے اوپر۔ ان کے ماں باپ خاموش تھے۔ انہوں نے کہا جو ہماری بیٹی فیصلہ کرے، لیکن یہ اپنے شوہر سے بے حد محبت کرتی تھی، اپنے شوہر کے ساتھ چلنے پر راضی ہو گئیں، لیکن ان کے شوہر نے کہا آپ کچھ دن صبر کریں، میں الگ گھر لے رہا ہوں، میں وہیں لے کر جاؤں گا آپ کو اپنے ساتھ۔ یہ پھر بتاتی ہیں بہن کہ الحمدللہ 10 دن میں میرے شوہر نے جو ہے وہ دوسرا گھر لے لیا اور ہم وہاں شفٹ ہو گئے، سارا سامان بھی میرا وہاں شفٹ ہو گیا اور ہم ایک خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ میری ساس کو آج تک اپنے رویے پہ کسی طرح کی کوئی بھی شرمندگی نہیں ہے، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میں نے اپنے رب سے دعا کی اور صبر کیا، اور اللہ پاک نے میرے صبر کا صلہ یہ دیا کہ میرے ہسبینڈ کی آنکھیں کھول دی اور جو بھی حقیقت تھی وہ خود چل کے ان کے سامنے آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس آزمائش سے نجات عطا کری۔ آج میں اپنے شوہر کے دل پر بھی اور اپنے گھر پر بھی راج کر رہی ہوں الحمدللہ۔ دیکھا دوستو آپ نے، جب انسان صبر کرتا ہے، اللہ پہ سب چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کو ہی پکارتا ہے تو اللہ پاک کس طرح اپنے بندے کی مدد کرتا ہے۔ بے شک استغفار میں ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ ہے۔ دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ ویڈیو میں کچھ بھی اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کیجئے، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔